یہ انسان کا جو سیاسی سفر ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18th اور 19th سینچری میں نیشنلزم کی طرف چل پڑا۔ نیشنلزم نے جغرافیہ کو بنیاد بنا کر انسانوں کے اس جغرافیہ اس حدود میں رہنے والے لوگوں کو ایک قوم قرار دیا۔ اس سے نیشنلزم پیدا ہوا اور اسی سے پھر نیشن سٹیٹ کا تصور سامنے آیا۔ انتظامی لحاظ سے اگر یہ تقسیم کی گئی ہو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے تو شاید اس پر کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تصور کو تقدس کا جامہ پہنایا گیا اور یہ مثال کے طور قومی تفاخر کی نفسیات یہاں سے پیدا ہوئی۔ قومی تفاخر کے لیے لڑنا اور مرنا یہ جائز ہو گیا، قومی تفاخر کے لیے جنگ کرنا جہاد ہو گیا، مرنا شہادت ہو گیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قومی تفاخر کی یہ جو تصور یہاں سے پیدا ہوتا ہے اور جنگ انسانی جان کو قربان کرنے کا جو نظریہ یہ جائز قرار دیتا ہے، تو کیا یہ وہ دینی مطالبہ نہیں ہے جو صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے؟ اگر تو سوال صرف دین کے حوالے سے ہے تو جواب یہ ہے کہ یقیناً، یعنی جان دینے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، اور اگر آپ جان دینے کے لیے اٹھے ہیں تو اس کے کچھ حدود بھی متعین ہیں، کیونکہ جان دینے کا عمل جان لینے کے عمل کی طرف بھی لے جائے گا۔ جی، آخر آپ میدان میں نکلیں گے تو کسی کی جان لیں گے، اس کے حدود قرآن مجید نے کیا متعین کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کر دیے ہیں، وہ ایک مذہبی بحث ہو جائے گی۔ لیکن جہاں سے آپ نے اس سیاسی سوال کو اٹھایا ہے تو میرے نزدیک یہ کوئی دور حاضر کی چیز نہیں ہے، یہ قدیم ترین مسئلہ ہے۔ یعنی جس وقت قبیلے سے یہ چیز اٹھ رہی تھی تو قبیلے کی مفاخرت، یہ جو قرآن مجید میں کہا نا عورتوں کے بارے میں، ہو فی الخصام غیر مبین، یعنی مخاصمت کے موقع پر، دشمنی کے موقع پر یہ میرا قبیلہ ہے، اس کی برتری قائم ہونی چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے فلسفے کی سطح پر یہ عرض کیا تھا کہ تفوق کی جبلت انسان کے اندر موجود ہے، تو اس کا ظہور ہوا ہے جب ایک قبیلے نے اپنی الگ شناخت قائم کر لی ہے، تو اب برتری کے احساس کے ساتھ وہ جی بھی رہا ہے، حملہ آور بھی ہو رہا ہے، اس کی برتری کو کسی دوسرے نے چیلنج کر دیا، تو اس سے وہ حماسہ پیدا ہوا۔ یہ جو عربوں کے ہاں آپ کو حماسہ کی شاعری ملتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ اصل میں اسی قومی تفاخر کے لیے لڑنا مرنا ہے۔ یعنی آپ کی جو قوم ہے، آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا کوئی برادری کا ایک نظم ہے، اس کے لیے آپ مر جائیں گے، اس کی عزت، اس کی غیرت، یعنی وہ عزت اور غیرت پہلے جس طریقے سے خاندان کے لیے پیدا ہوئی، بیوی بچوں کے لیے پیدا ہوئی، اس سے آگے بڑھ کر وہ قبیلے کے لیے پیدا ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ عرب کی صورتحال چونکہ موضوع بن گئی بہت حد تک، تو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں کیا چیز ہے، یعنی جو لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ کسی قومی ریاست نے پیدا نہیں کی، وہ اصل میں اسی قبائلی تفاخر سے پیدا ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی اس کے لیے 40 سال تک لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ ایک اونٹ میں نے بڑھا دیا ہے اور تم نے اس کو پیچھے کر دیا ہے، تو میرے قبیلے کی توہین ہو گئی ہے اصل میں۔ تو یہ بڑی پرانی چیز ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ یہ تصورات نئے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ان تصورات نے ایک نئی صورت گری اختیار کی ہے۔ وہ کیوں اختیار کرنی پڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو قدیم نظم بنے ہوئے تھے، وہ قدیم نظم اصل میں نسلی بنیاد پر قومیت کے نظم تھے، کیونکہ انسان ایک نسل یا ایک زبان کے بولنے والے لوگوں کی تنظیم ہی سے ابتدا کرتا ہے۔ آپ جب مختلف جگہوں پر پیدا ہوں گے تو آپ کا جو نسلی تعلق ہے وہی آپ کو جوڑنے کا باعث بنے گا، اسی سے قبیلے کی بنیاد پڑے گی، قبیلے ہی پھیلتے چلے جائیں گے۔ جیسے بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہو گئے، اچھا اب ان میں سے ہر ایک نے مل کر ایک قوم کی صورت اختیار کر لی، تو قدیم قومیت پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہے۔ ہولی رومن امپائر نے، یعنی وہی فاتحین نے آ کے مداخلت کی ہے اس عمل میں، یہ عمل فطری طریقے سے جاری نہیں رہ سکا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اب کسی ایک مذہب کا ماننے والا کوئی قوم یا گروہ یا فرد وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر ایک بڑی سلطنت قائم کر ڈالی۔ اس میں یہ کہ اس میں خدا کا ظہور ہو گیا ہے، اس کا ایک مذہب ہے، اس کی بنیاد ہے، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ بہرحال پیدا ہونی، وہ ایک الگ بحث ہے پوری کی پوری کہ اس سارے تصور کو کہ فاتح کو مان لیا جائے لوگوں نے کس طرح سے منوایا، استدلال کیا تھا پیچھے۔ ایک تو طاقت ہے نا، صرف طاقت ہی نہیں رہی بلکہ پورا ایک فلسفہ پیدا ہوا، اور اس فلسفے کی مذہبی اور اخلاقی بنیادیں تعمیر کی گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ رہا ہے اس میں بادشاہ کے لیے جان دینا یہ بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی۔